ریکارڈنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدى وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، راستہ دکھانا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے ہی قبضے میں آخرت اور دنیا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تم کو ڈرایا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے. لا يصلاها الا الاشقى، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر بدبخت، یعنی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں صرف بدبخت داخل ہوگا. بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور روگردانی کیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ سے اس کو بچایا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، جو اپنا مال دیتا ہے. يَتَزَكَّى، تاکہ پاک صاف ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، حالانکہ اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں ہے جس کو چکایا جائے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر اپنے عالی شان پروردگار کے رضا تلاش کرنے کے لیے. ولسوف یرضی، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے رہنمائی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق راستہ بتلا دیے کہ بعض لوگوں نے ایمان اختیار کیا، جیسا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى میں تذکرہ ہوا، اور بعض لوگوں نے کفر اختیار کیا، جیسا کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى کے اندر ذکر ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے ذمے رہنمائی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بطور فضل کے اور احسان کے فرمائے کہ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق انسان کی رہنمائی کر دی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستہ دکھا دیا، کفر کا بھی ایمان کا بھی. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تک سیدھا راستہ پہنچاتا ہے اور ٹیڑھا راستہ اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو بہرحال ما قبل کے اندر جو بیان ہوا کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کے لیے جنت کے کام آسان ہیں، اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کے کام آسان ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى کے اندر اسی کا بیان تھا کہ ایک آدمی، ایک ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک کلکتہ میں دعوت میں گیا، تقریباً 50 لاکھ ولیمہ میں خرچ کیا. تو میں نے کہا مدرسے میں جنریٹر کی ضرورت ہے، جنریٹر دے دیجئے. تو اس آدمی نے کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں، میں پیسہ نہیں دے سکتا مدرسہ میں، اور ہر مہینے روم کو سجانے میں 2 لاکھ 3 لاکھ خرچ کرتا ہے. تو سوچ لیجئے کہ دین کے کام کے خرچ میں بڑی مصیبت آتی ہے اور دنیا کی فضول خرچی میں آسانی لگتی ہے. رات بھر غلط چیز دیکھنے میں جاگنا آسان لگتا ہے، لیکن تراویح کی نماز بوجھ معلوم ہوتی ہے. تو ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں غور فکر کرے کہ ہمارے لیے جنت کا کام آسان ہے یا نعوذ باللہ جہنم کا کام آسان ہے. ہر ایک آدمی غور کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح کیے کہ ہمارے ذمے رہنمائی کرنا ہے. ہم رہنمائی کر دیے کہ تم کو جنت کا راستہ بھی دکھا دیے، ایمان کا راستہ بھی دکھا دیے، اور
جو ایمان پر نہیں چلے گا اس کی سزا بھی بیان کر دیے. دونوں راستہ میں نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا. اما شاکروں و اما کفورا، یا تو شکر گزار بنو گے یا ناشکرے بنو گے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت ہمارے قبضے میں ہے. اس لیے میں دنیا میں احکام مقرر کیا کہ روزہ رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا، مال ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، حرام چیز سے بچنا پڑے گا، حرام غذا نہیں کھانا پڑے گا، نافرمانی نہیں کرنی پڑے گی. میں نے جو پورے احکام متعین کیا ہے اس لیے کہ میں دنیا کا بھی مالک ہوں اور آخرت کا بھی مالک ہوں، کہ جو لوگ دنیا کے اندر سرکشی کر کے آئیں گے ان کو کہوں گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ ایسے لوگوں کو پکڑو اور جکڑو اور جہنم کے اندر داخل کر دو. وسیق الذین اتقوا، اور جو لوگ نیک لوگ ہوں گے ان کو وسیق الذین اتقوا الی جنتی زمرہ، کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جنت کی طرف ہکایا، ان کو جنت کی طرف اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا. تو بہرحال یہ نہ سوچے آدمی کہ دنیا میں جو چاہوں کر لوں، آخرت میں کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کیے ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور جو برے لوگ کیے ہیں، برائی کیے ہیں، ان کو برائی مل کر کے رہے گی، سزا مل کر کے رہے گی. دنیا اور آخرت ہمارے قبضے کے اندر ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تم کو ڈرا چکا ہوں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے. اللہ تعالیٰ اور آگے کھول کر کے بیان فرمائے کہ پچھلے ہفتہ جو بیان ہوا ان سعیکم لشتیٰ، کہ اے انسانوں تم لوگوں کا عمل مختلف ہے، بعض اچھے عمل کرتے ہیں، بعض برے عمل کرتے ہیں. تو نیک لوگوں کا انجام اچھا ہوگا اور برے لوگوں کا انجام برا ہوگا. اللہ تعالیٰ اور آگے کھول کر کے بیان کرتے ہیں کہ میں تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں کہ تم لوگوں کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی سزا ملے گی. تو یاد رکھو کہ میں تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، جس کے اوپر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ دلالت کرتا ہے کہ برے لوگوں کے لیے برا کام، جہنم کا کام آسان ہو جاتا ہے. اس میں تنبیہ ہے کہ اے لوگو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کی فرما برداری کرو اور کفر سے بچو اور برے اعمال سے بچو، ورنہ دوزخ کے اندر تم چلے جاؤ گے. جس طریقے سے دنیا کے اندر مجرموں کے جگہ جیل خانہ ہے اور محنتی لوگوں کا شاہی دربار میں جگہ ملتی ہے، یہ بادشاہ کے جو فرما بردار وفادار ہوتے ہیں ان کو شاہی دسترخوان میں جگہ ملتی ہے، اور جو نافرمان اور باغی ہوتے ہیں ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. یہ نمونہ کے طور پر ہے، اور اصل تو قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا. لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور نافرمانی یہ روگردانی کیا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہا گیا کہ جہنم کے اندر صرف بدبخت یعنی کافر ہی جائے گا. یہاں پر تاکہ حصر ہے، لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں داخل ہوگا مگر کافر لوگ. تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جہنم کے اندر صرف کافر لوگ داخل ہوں گے، جبکہ دوسری آیت کریمہ اور حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کافر لوگ تو جہنم میں جائیں گے ہی، لیکن مومن بھی جہنم میں جائیں گے. جو گناہگار مسلمان ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو اس حدیث کے اندر اور اس آیت کریمہ میں ٹکراؤ اور تعارض پیدا ہو گیا کہ حدیث سے پتا چلتا ہے، اور آپ لوگ بارہا بیان میں بھی سنتے علماء کرام سے، اور سب کو یقین ہے اگر مسلمان جہنم میں جانا نہیں رہتا تو مسلمان کیا ہے
ان کو جتنے بھی نافرمان ہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی بار بار فرمائے اطلبوا الجنت جہدکم، کہ جنت پوری کوشش سے طلب کرو، مانگو، وَاهْرَبُوا مِنَ النَّارِ جُهْدَكُمْ، اور جہنم سے پورے طاقت سے بھاگو، اور فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ جو برائی کرے گا مومن ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک آیت سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف کافر ہی جہنم میں جائیں گے، اور دوسری آیت سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہگار، نافرمان، بدکار مسلمان بھی جائیں گے، اور یہ حق ہے، یہ بالکل مسلمان بھی جائیں گے جہنم میں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس کا چند جواب لکھا ہے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ ایک جواب تو یہ لکھے کہ مراد یہ ہے کہ کافر لوگوں کو، غیر مسلم کو جتنی سخت سزا ہوگی اتنی سخت سزا مسلمان کو نہیں ہوگی۔ سخت سزا کے طور پر کفار داخل ہوں گے، اور سزا کے طور پر، ذلت کے طور پر، عذاب کے طور پر، نافرمانی کے طور پر کافر لوگ داخل ہوں گے، اور مسلمان ذلت کی وجہ سے نہیں بلکہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، کہ جنت پاک جگہ ہے اور اس میں ناپاک نہیں جا سکتا ہے، تو اس کو یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبت دے کر کے پاک کریں گے، یا میدان محشر میں معاف کر کے پاک کریں گے، یا جہنم کی بھٹی میں ڈال کر کے پاک کریں گے۔ تو مسلمان کا جو جہنم میں داخلہ ہوگا وہ بطور صفائی کے ہوگا، بطور عذاب کے نہیں کہ تم پاک نہیں بنے تو لو اب پاکی یہاں حاصل کرو۔ اور کافر کو جتنی سخت سزا ہوگی اس کے مقابلے میں کئی ہزار گنا ہلکا عذاب مسلمانوں کو ہوگا۔ ایک تو یہ جواب ہے کہ مراد یہ ہے کہ سخت سزا کے طور پر صرف کافر داخل ہوں گے، مسلمان داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا جواب جو تفسیر مظہری کے اندر لکھا، دوسرا جواب جو تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھے بیان القرآن کے اندر، کہ یہاں مراد خلود فی النار ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے مراد ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا کافر کے علاوہ دوسرا جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے صرف غیر مسلم جہنم میں جائے گا، اور مسلمان ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا بلکہ صرف اپنے گناہوں سے صفائی حاصل کرنے کے لیے جائے گا۔ اس لیے ان دونوں میں جہاں پر ہے کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے تو مراد ہمیشہ کے طور پر نہیں جائیں گے بلکہ صفائی کے لیے جائیں گے، اور جہاں پر ہے کہ یہ کافر کے علاوہ مسلمان جنت میں، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو مراد یہ ہے کہ ہمیشگی کے طور پر اور ہمیشہ ہمیش کے لیے صرف اور صرف کافر جہنم میں جائیں گے، مسلمان نہیں جائیں گے۔ تیسرا جواب تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں مراد عام مسلمان نہیں ہیں بلکہ خاص مسلمان ہیں، اور وہ حضور کے زمانے کے ہیں، یعنی صحابہ کرام حضور کے زمانہ میں جتنے مسلمان تھے ان میں کوئی مسلمان ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو تیسرا، اور اس کے اوپر دلیل ہے قرآن، ایک پہلی دلیل قرآن پاک کی آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا۔ ایک صحابی جو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے، ایمان لائے، شہید ہو گئے، وہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، تمام صحابہ جنت میں جائیں گے۔ تو مراد جو ہے کہ کافر کے علاوہ جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، مسلمان نہیں جائے گا، تو سارے مسلمان مراد نہیں بلکہ مخصوص مسلمان، صحابہ کی جماعت، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ دوسری دلیل ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن صحابہ کے لیے جنت ثابت ہو چکی ہے جہنم سے وہ دور رہیں گے، ایک بھی صحابی ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔
تیسری دلیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکی جو ہے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. اور صحابہ کے زمانہ میں جو نیکی کا دور تھا، تمام صحابہ نیکی کے سمندر تھے. معمولی گناہ ہو گیا 1-2 کا، تو جس طرح بارش کے موسم میں تنکا بہہ جاتا ہے، اسی طرح نیکی کی وجہ سے صحابہ کے گناہ بہہ کر کے بالکل ختم ہو جائیں گے، جہنم میں نہیں جا سکتے. چوتھی دلیل کہ جب اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ میری امت کے اولیاء اللہ جو ہوں گے قیامت تک، میری امت کے اندر ایسے اولیاء اللہ ہوں گے، ہم قوم لا یشقى جلیسہم ولا یخاف انیسہم، کہ جو میری امت کے اولیاء اللہ سے محبت رکھیں گے، وہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے والے نہ بدبخت ہوں گے اور نہ وہ لوگ آخرت میں کسی خوف سے، کسی عذاب سے ڈریں گے، بلکہ محفوظ رہیں گے. تو جب اللہ کے نبی کے غلاموں کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتے ہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت میں بیٹھا ہو اس کا مقام کیا ہوگا، یہ ہر آدمی سوچ سکتا ہے. اور پانچویں دلیل، اللہ کے نبی ایک حدیث فرما دیے، لا تمس النار مسلمن رعانی او رعا من رعانی. یہ ترمذی کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جو مسلمان مجھ کو دیکھ لیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو مسلمان نبی کو دیکھے. اور حالت صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں الذی ادرک صحبت النبی ومات علی الایمان، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پایا ہو اور ایمان پر مرے، ایسے آدمی کو صحابی کہتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی فرمائے کہ جو مجھ کو دیکھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اسی طریقے سے جو آدمی صحابی کو دیکھ لیا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہ اللہ کے نبی کے دیکھنے والوں کی فضیلت ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی صحابی 1 سیکنڈ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، سارے کے سارے صحابی جنت میں جائیں گے. اب بدبخت کون لوگ ہیں، نیک بخت کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث نقل کیے ابن ماجہ سے روح المعانی کے اندر علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ، لا يدخل النار الا شقی، کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جہنم میں بدبخت آدمی داخل ہوگا. قیلا من الشقی، لوگ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی بدبخت کون ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمائے الذی لا یعمل للہ تعالی طاعتا، کہ بدبخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کرتا، ولا یترک للہ معصیتا، اور اللہ کے لیے گناہ نہیں چھوڑتا. یہ دیکھیں ہم لوگ سن رہے سے سنیے مت، اس میں نیک بخت اور جنتی اور جہنمی کی پتہ بتایا گیا کہ جو بدبخت کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور بدبخت وہ آدمی ہے جو اللہ کے لیے عبادت نہ کرے اور اللہ کے لیے گناہ کو نہ چھوڑے، ایسا آدمی بدبخت ہے. اب ہم لوگ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی عبادت چھوڑتے ہیں یا نہیں. ہم لوگ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے، اللہ کے لیے تمام عبادت کرتے ہیں یا نہیں، اور اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑتے ہیں یا نہیں. ہر ایک آدمی اپنے بارے میں غور کرے. اگر ہم لوگ اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ کے لیے گناہ نہیں کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ ہم لوگ بھی بدبخت ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسا آدمی جہنمی ہوگا. تو اس لیے بدبخت بننے سے بچائیے. اللہ کے نبی دعا بھی فرماتے تھے اللہم اسعدنی بتقواک، کہ اللہ اپنی تقوی کے ذریعے نیک بخت بنائیے، ولا تشقنی بمعصیتک، اور اے اللہ اپنے گناہ کے ذریعے بدبخت مت بنائیے.
تو پتہ یہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے آدمی بدبخت ہوگا، اور بدبخت آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور پردہ نشی ماں بہنوں، ہر ایک آدمی اپنے بارے میں یہ سوچے کہ ہم سے عبادت چھوٹ رہی ہے کہ نہیں، اور گناہوں سے ہم عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا کہ نہیں، اور گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں۔ ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ اور مراقبہ کرے اور مانگے رو رو کر کے اے اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اور اپنی معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ضروری ہے دعا کرنا کہ اے اللہ بدبخت لوگوں میں مجھے شامل مت فرما۔ الذی کذب وتولی۔ اچھا، یہاں پر ایک فرقہ معتزلہ کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر گناہ کبیرہ کرے تو اس کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی کفر کی شرط لگائی، کیا معافی کی، جو کفر جو آدمی بنتا ہے کافر، وہ اللہ، رسول، شاعر اسلام، یہ فرائض ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے بنتا ہے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، گناہ کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ایمان سے نکلتا ہے۔ آدمی 99 قتل کیوں نہ کرے، آسمان اور زمین کو گناہوں سے کیوں نہ بھر دے، لیکن وہ آدمی کافر نہیں ہوگا، نافرمان تو رہے گا۔ گناہ کی وجہ سے آدمی ایمان سے نہیں نکلتا ہے۔ جو فرقہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے آدمی گناہ کبیرہ کی وجہ سے نکل جاتا ہے، ان کی بات غلط ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یہ شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی گناہ کبیرہ کی وجہ سے بھلے مردود تو ہوتا ہے، بدبخت تو ہوگا، لیکن کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، گناہ کو حلال سمجھے گا تب ایمان خطرے میں پڑے گا، لیکن گناہ کو حرام سمجھ کر کے کرے اس وقت تک انسان ایمان سے نہیں نکلتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جہنم سے بچایا جائے گا اس متقی کو جو اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ ما قبل میں بدبختوں کا بیان تھا، اب یہاں سے نیک بختوں اور جنتیوں کے پتہ بتایا جا رہا ہے کہ نیک بخت لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضرت صدیق اکبر ان غلاموں کو جن کو جو کافروں کے قید میں تھے اور ایمان قبول کر لیے تھے اور ان کو ستاتے تھے، تو 7 ایسے غلاموں کو صدیق اکبر خرید کر کے آزاد کر دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ اے ابو بکر، آپ خریدے ہیں تو آپ کا کام کروں؟ تو حضرت صدیق اکبر فرمائے نہیں، میں تم کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اب تو میں اللہ کا کام کروں گا، اللہ کے لیے آپ نے مجھے آزاد کر دیا، اللہ کے علاوہ اب کسی کا کام نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضور کے یہ گھر کا انچارج وہی تھے، مہمانوں کا انتظام، خرچے کا انتظام انہی کے پاس رہتا تھا، اور مؤذن مصطفیٰ بھی تھے، اور سب سے بڑے مؤذن کا لقب انہی کو ملا، اور اتنی زیادہ خدمت کیے کہ جنت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اور باڈی گارڈ کے طور پر ساتھ میں صدیق یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہوں گے۔ یہ مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدمت کی وجہ سے ملا۔ تو ان کے والد کہے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے ابو بکر، تم تو بڑے بے وقوف معلوم ہوتے ہو، اگر غلام خریدنا ہی تھا تو طاقتور لوگوں کو خریدتے، یہ عورت کو، کمزور کو خرید رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا تم کو؟ طاقتور لوگوں کو خریدتے تاکہ مصیبت وقت میں تمہارے طرف سے تلوار چلائیں، تمہارا ساتھ دیں، تمہاری مدد کریں، ان غلاموں کو خریدنے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت صدیق اکبر جواب دیے کہ اے والد محترم، میں اللہ کی رضا کے لیے خریدا ہوں اور آزاد کیا ہوں، اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ تو ان کے شان کے اندر یہ آیت
کریمہ نازل ہوئی کہ اس جہنم سے اس متقی کو بچایا جائے گا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس غرض سے تاکہ پاک ہو جائے. تو اس میں یہاں پر اگرچہ یہ مفسرین نے یہاں پر تنبیہ کی ہے کہ اگرچہ یہ آیت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن دنیا کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں کہ جو بھی یہ کام کرے گا صدیق اکبر کی طرح خرچ کرے گا. یہ نہیں کہ کیا ہے مطلب پرستی کے لیے. ہمارے مدرسہ میں ایک مرتبہ کسی صاحب کے یہاں قرآن خوانی میں لوگ بچے کو نہیں بھیجے، پڑھائی کے وقت تھا، بولے قرآن خوانی میں بھیجیے. تو مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا کہ نہیں، پڑھائی کے وقت میں نہیں بھیجیں گے. تو اس نے دھمکی دیا کہ ٹھیک ہے آئیے گا چندہ کرنے تب بتائیں گے، چندہ نہیں دیں گے. تو اس طریقے سے خود غرضی مت کیجئے کسی کام میں کہ اچھا میری بات نہیں مانے چندہ نہیں دیں گے، اور میرا کام نہیں کر دیے پیسہ نہیں دیں گے، اور یہ میری کہنا مانیے تو دیں گے. یہ خود غرضی ہوئی، اس میں وہ ثواب نہیں ہے. تو بہرحال جو بھی صدیق اکبر کی طرح بلا غرض، بلا طلب، بے لوث جو آدمی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، تو جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی گئی کہ ان کو جہنم سے بچایا جائے گا، اسی طرح قیامت تک کے مسلمان جو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر عمل کر کے مال کو خرچ کرے گا، اللہ کے لیے خرچ کرے گا، اس آدمی کو جہنم سے بچایا جائے گا. اللہ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. تو بہرحال ایک تنبیہ. دوسری تنبیہ کہ اللہ کے لیے جو آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اس پہ دل تمام طرح کے گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرمائے حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کا جڑ ہے. اور قیامت کے دن اسی آدمی کو کامیابی ملے گی الا من اتى اللہ بقلب سلیم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا اور پاکیزہ دل لے کر کے آئے گا وہ آدمی کامیاب ہوگا. یعنی اس کے تمام طرح کے اغراض سے، تمام طرح کے دنیا سے، مال کی دولت سے، اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے اللہم طہر قلبی امن غیرک. اللہ کے نبی جو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے ما سوا سے پاک کر دے، یہی مطلب ہے کہ دل اللہ کے علاوہ کی محبت سے پاک ہو جائے تو ایسے لوگوں کو کامیابی ہے. تو اس کی بھی ہم لوگ مشق کریں کہ بال بچے پر بھی خرچ کریں تو نفسانیت اور نفس پرستی میں نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ بال بچوں پر، بیوی پر خرچ کرو، بلکہ غریب کو صدقہ دیں گے تو 1 ثواب ملے گا، اور بچوں پر خرچ کریں گے تو 2 ثواب ملے گا. تو نفس پرستی میں خرچ مت کیجئے. چاہت، خواہشات اور جذبات اور نفسانیت کی وجہ سے بیوی بچے پر خرچ نہیں کیجئے، بلکہ مشق کیجئے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے کپڑا، اس کی تعلیم، اس کے تمام ضروریات، ان کے جائز خواہشات، ان کے دوا دارو، ان کے تمام انتظامات، پردے کا نظم، یہ اللہ کے لیے کیجئے تو اس سے دل پاک ہو جائے گا. اور آدمی نفسانیت میں تو خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے کہ دین کے کام پر خرچ کرو تو 50 لاکھ کا ولیمہ کر دیے لیکن 2 لاکھ کا جنریٹر دینے کی توفیق نہیں ہوئی. یہ اس لیے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کا مزاج ہی نہیں، نفسانیت کے اندر امت کو خرچ کرنے کا مزاج بن گیا. اس لیے دین کے کام میں خرچ کرنے میں بڑی مشکل آتی ہے اور بہت پریشانی، اور اس کو ہمالیہ پہاڑ کی طرح گرا اور بوجھ معلوم ہوتا ہے. تو جو لوگ اس طریقے سے عمل کریں گے تو ان کا دل بھی پاک ہو جائے گا. اور وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے یہاں پر کہ حالانکہ صدیق اکبر کے ذمے کسی کا احسان نہیں جس کو چکایا جائے، جس کو بدلہ چکایا جائے. دیکھیے ایک آدمی آپ کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے، آپ کو چائے پلاتا ہے، آپ کو پیسہ دیا، آپ غریب تھے، آپ مالدار ہو گئے، وہ غریب ہو گیا، تو آپ الٹا خرچ کریے، تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے.
لیکن یہاں پر آپ نے بدلہ چکایا کہ جب آپ غریب تھے وہ آپ کا پیکٹ خرچ چلاتا تھا، اس بدلے کو چکانا یہ بھی ایک نیکی اور شرافت ہے۔ لیکن ایک آدمی سے کوئی غرض نہیں ہے، محض اللہ کے رضا کے لیے کہ اس آدمی کو تنگ دستی ہے، اس کے پاس پیسے کی کمی ہے، دین کی ضرورت ہے، ہم چلو اللہ کے لیے لگاتے ہیں، تو اس کے یہ خرچ کرنے پر جو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں اس پر بھی اجر ملے گا۔ لیکن ان دونوں کے اجر میں کہ بغیر احسان کے، بغیر غرض کے، بغیر طلب کے خرچ کریں گے، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا اس کا انداز نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگرچہ احسان کا بدلہ چکانا یہ بھی نیکی اور فائدے کی چیز ہے، لیکن اللہ کے لیے دے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر صرف اپنے عالی شان پروردگار کے رضا کی تلاش کے لیے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب یہ صدیق اکبر اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی سے پاس حضرت جبرائیل کو بھیجے اور پوچھے کہ جا کر صدیق اکبر کو سلام کہیے اور یہ پوچھئے کہ اے صدیق، اس حالت میں آپ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں؟ جب اس بات کو سنے تو صدیق اکبر رونے لگے اور فرمائے کہ اے رب، میں کیوں راضی نہ ہوں، میں آپ سے راضی ہوں۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات علماء نے یہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ دنیا میں تو ان کو یہ دل صاف کر دیا، یہ مقام دیا، سب سے بڑا متقی بنایا، لیکن آخرت میں اتنا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ اس صورت میں صدیق اکبر کے بارے میں ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور آگے وَالضُّحَىٰ کے اندر جیسا کہ گزر چکا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی، آپ کو آپ کا رب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جس طرح اللہ کے نبی اللہ سے راضی ہیں، اسی طرح صدیق اکبر اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے جو مردود زمانہ نعوذ باللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں کہ حضرت علی پہلے نمبر پر خلیفہ بنتے، وہ ان کو کافر اور گالی دیتے ہیں۔ مالا بدہ منہو کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو گالی دے اور ان کو کافر سمجھے، وہ خود کافر ہے۔ ایسے شیعہ لوگوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو غالی شیعہ کہتے ہیں، غلو کرنے والے، ایکسیس بدتمیزی کرنے والے۔ اور ایک شیعہ کی قسم ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور تمام صحابہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر کو ان سے کم درجہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ تو کافر نہیں ہوں گے، صرف گناہگار ہوں گے، اور یہ لوگ کافر نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایسے لوگوں سے بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہیے، اگرچہ یہ کفر کے حد میں تو داخل نہیں ہے، لیکن بہرحال گستاخی ضرور ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صدیق اکبر کو اتقا کہا گیا، یعنی اس کے ذیل میں لکھتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر وَقَوْنُ أَبِي بَكْرَ أَتْقَى النَّاسِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ دَلِيلٌ عَلَىٰ كَوْنِهِ أَفْضَلُهُمْ، کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہو، اور اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو اتقا مبالغہ کا صیغہ کہ سب سے بڑے متقی، یعنی نبیوں کے بعد سب سے بڑے تقوی والے صدیق اکبر ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ نبیوں کے بعد سارے کائنات میں سب سے زیادہ افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں نبیوں کے بعد۔ اس لیے خطبہ میں پڑھا جاتا ہے کہ افضلہم بالتحقیق بعد الانبیاء، بالتحقیق ابو بکر صدیق، کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل شخصیت ہے تو صدیق اکبر ہیں۔ اور یہ اللہ کے یہ اس پر روایت بھی ہے، چنانچہ بخاری کے اندر یہ تفسیر مظہری سے یہ بخاری کے اندر یہ روایت نقل کیے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر ان کے بعد عمر کو، پھر ان کے بعد عثمان کو، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کسی صحابہ کو ایک دوسرے پر فضیلت بیان نہیں کرتے تھے۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ محمد ابن حنفیہ سے پوچھا گیا ای الناس خیر، کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہیں بعد النبی، نبی کے بعد؟ تو اللہ کے نبی فرمائے ابو بکر، کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ پھر ان سائل نے سوال کیا ثم من، پھر ابو بکر کے بعد افضل کون ہیں؟ تو فرمائے عمر، کہ عمر افضل ہے۔ تو میرے دوستو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نبیوں کے بعد متفق علیہ ہے کہ تمام لوگ، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، اور نبیوں کو چھوڑ کر کے تمام انسان، عمر بھی، فاروق بھی، سب آ جائیں اس میں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑھ جائے گا، ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ اتنا مقام تھا۔ غور کیجئے کہ حضور کے انتقال کے وقت تمام صحابہ پاگل ہو گئے تھے، اگر تھے ہوش میں تو صرف صدیق اکبر، اور وہی تمام صحابہ کو سنبھالے۔ اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ تمام لوگوں کا میں احسان چکا دیا ہوں سوائے صدیق اکبر کے، کہ اس کا احسان تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چکائیں گے۔ اور یہ بھی فرمائے کہ جتنا ابو بکر کا مال نے مجھ کو نفع دیا، کسی کا مال اتنا نفع نہیں دیا۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو حضرت صدیق اکبر کو بناتا، لیکن میں تو دلی دوستی اور دلی محبت اللہ سے کر چکا ہوں، اب انسان کو نہیں بنا سکتا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑی ذہین تھی، تو اللہ کے نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ، کسی آدمی کی نیکی ستارے کے برابر ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمائے ہاں ہے۔ فرمائے کس کا؟ تو فرمائے عمر کا۔ اب یہ جب سنے کہ عمر کا، تو ان کے دل میں دھک دھکی ہو گئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں میرے والد سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عائشہ کا مقصد کیا ہے، اپنے والد کے بارے میں کہلوانا چاہ رہی تھی، لیکن عمر کے بارے میں کہیں تو ان کا اب چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ اے عائشہ، عمر کی جتنی نیکی ہے، صدیق اکبر کی ایک دن کی نیکی اور ایک رات کی نیکی، یہ عمر کی یہ تمام نیکی پوری زندگی بھر کی نیکی پر بھاری پڑ جائے گی۔ رات کون سی ہے؟ رات وہ رات ہے جس رات ابو بکر مجھ کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے ہجرت کی رات میں لے کر کے چلے تھے، وہ رات، اور وہ دن کہ جس دن میرا انتقال ہوگا، اور اس دن تمام صحابہ پاگل ہو جائیں گے اور صدیق اکبر ہوش میں رہیں گے، اس دن کی ایک دن کی نیکی اور ایک رات کی نیکی یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام دنیا زندگی بھر کی نیکی پر بھاری پڑ جائے گی۔ تب یہ جان کر کے ان کو خوشی ہوئی کہ میرے ابا کا مقام بڑھا ہوا ہے، میرے ابا کا مقام بلند و بالا ہے۔ تو بہرحال جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام ہے، وہ کسی کا مقام نہیں ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر جنتی اور جہنمی کی پہچان بیان کی گئی کہ جو آدمی جس طریقے سے ہوگا، کل میسر لما خلق لہ، کہ جو آدمی جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جنت کا کام اس کے لیے آسان کر دیا گیا، اور جو آدمی جہنم کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے لیے جہنم کا کام آسان کر دیا گیا۔ تو ہر ایک آدمی اپنے بارے میں دوسرے، دیکھیے ہم لوگوں کی عادت ہے کہ دوسرا کیا کرتا ہے اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ اگر کسی کو نعوذ باللہ کینسر کا مرض ہو جائے تو اپنا ہی غم لے کے بیٹھا ہے کہ یا اللہ میرا کینسر ہو گیا، اب میں مرنے والا ہوں۔ دوسرا کا نزلہ کے بارے میں فکر نہیں کرتا۔ دنیا کے غم کا تو یہ حال ہے۔ اب ہم لوگ ہر مقام ہر آن خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی پتہ نہیں میدان محشر میں کیا گت بنے گی ہماری، اور اپنے بارے میں چھوڑ کر کے دوسرے کے بارے میں کہ فلاں ایسا کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔
ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اپنا محاسبہ چھوڑ کر کے دوسرے کے محاسبہ شروع کر دیتے ہیں. دوسرا کا محاسبہ کریں گے تو ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور اپنا محاسبہ اور اپنا حساب کریں گے، اپنے بارے میں جائزہ لیں گے تو ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تو بہرحال اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو آدمی جیسا کرے گا مرنے کے بعد ویسا ہی پائے گا. جو آدمی جس دنیا میں جو کام اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے مرنے کے بعد سیدھا وہی جائے گا. چنانچہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، سرکشی بغاوت کر رہے ہیں، وہ سمجھو جہنم کے اوپر ایک ٹاٹ اور ایک چھت دے کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے. موت آئے گی، چھت گرے گی اور جہنم میں سیدھے گر جائے گا. اور جو آدمی نیکی کرتا ہے وہ سمجھو جنت کے پشت کے اوپر سوار ہے، موت آئے گی، چھت کٹے گی، سیدھے جنت کے اندر جائے گا. تو اس لیے ہر آدمی اپنے بارے میں یہ خیال کرے کہ فجر کی نماز ہمارے لیے آسان ہے یا مشکل ہے، اور نیکی کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہے یا مشکل ہے. ہر ایک آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ ہم کو جنت والا کام میں مزہ آتا ہے یا نفسانیت، شہوانیت اور جہنم کے کاموں میں مزہ آتا ہے. ہر ایک آدمی اپنے بارے میں غور کرے. اور جو صدیق اکبر کا یہ مقام ہے کہ جو آدمی صدیق اکبر کی طرح اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ خرچ کرے گا، جس طرح ان کو جہنم سے بچایا گیا، قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ خوشخبری ہے کہ ان کو بھی جہنم سے بچایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے راضی ہو جائیں گے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت کا کام ہم لوگوں کے اوپر آسان فرمائے، جہنم کا کام ہمارے اوپر مشکل ہو جائے، اور جنت کی طلب اور جہنم سے خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک کما ثنیت علی نفسک. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی پیش کرنے کے لیے نہیں ہے. اے اللہ گناہ ہے، اے اللہ ہم گناہی کو آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے. اے اللہ رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ریاکاری سے، خود غرضی سے، نفسانیت سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو مجمع میں بیمار ہیں یا ہمارے متعلقین یا جو کہتے ہیں اللہ ان کو بیماری سے شفاء کلی عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی سبکدوشی عطا فرما. جن کے گھر میں رشتے کی ضرورت ہے اللہ نیک جوڑے کے رشتے کا نظم فرما. اے اللہ یہ قرآن پاک کی درس میں جو کہا گیا، سنا گیا، اے اللہ کہنے والا زیادہ محتاج ہے. اے اللہ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ گنہگار ہے. اے اللہ کہنے والے کی حال پر رحم فرما. کہنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو بھی اللہ اپنا استحضار نصیب فرما. کہنے والے کو بھی اپنا دل پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو بھی دل کو اللہ پاک کر دیجئے، اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما دیجئے، اپنے علاوہ کی محبت سے دل کو پاک کر دیجئے. اور یہ نعمت سننے والے کو بھی عطا فرما، جو مجمع میں ہیں ان کے بھی، اور جو گھروں میں ہیں ماں بہنیں ان کو بھی، یا جو باہر تشریف رکھتے ہیں اللہ ان کو بھی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو پاک کر دیجئے. اے اللہ جو دل آپ لانے کے لیے کہیں ہیں قیامت کے دن، اے اللہ وہ دل ہمیں عنایت فرما دیجئے. اے اللہ وہ دل ہمیں عنایت فرما دیجئے. اے اللہ پاک دل کو لے کر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. ناپاک دل سے ہمارے دل، اے اللہ ناپاکی سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے. اے اللہ غیروں کی ناپاکی سے، غیروں کی نجاست سے اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما. اے اللہ اس درس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کی
تمام ضروریات پوری فرما۔ اے اللہ قبر کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں کچھ کہے ہیں، اے اللہ ان کی نعمت بیماری کو نعمت شفا سے تبدیل فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طویل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله برحمتك يا ارحم الراحمين۔